عبداللہ ابن سلام جو تھے، یاد رکھیں یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ ان کو حافظ التورات بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تھی اور وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم جو ہے نا یہ بڑی مکار ہے، آپ ایسا کریں کہ میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کون ہوں، مجھے آپ عام آدمی نہ سمجھیں۔ حضور نے یہودیوں کو بلایا اور پوچھا کہ من فیکم عبداللہ ابن سلام، تم میں عبداللہ ابن سلام کیسا ہے؟ انہوں نے کہا عالم نہ ہو ابن عالم نہ ہو، تمہارا بہت بڑا عالم ہے، اس کا باپ بھی عالم تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ عالم ہے، اس کا باپ بھی عالم تھا، اگر وہ میری نبوت کو مان لے اور کلمہ پڑھ لے تو مان لو گے؟ کہنے کے لا لا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے آپ کو مان سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ السلام ظاہر ہوئے، انہوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول۔ کہنے کہ اچھا اس کی بات کر رہے تھے آپ، شر نہ ہوئے میں، یہ تو ہمارا برا آدمی ہے۔ یہ یہودی جو ہے نا جی، اس سے بڑی مکار قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے نام تو سنا ہوگا فورڈ کا، یہ جس کی گاڑیاں ہیں، فورڈ ٹرک ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ دنیا کا تقریباً کوئی تیسرے یا چوتھے نمبر کا امیر آدمی ہے پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں۔ اب اور بھی کوئی لوگ نکل آئے ہوں گے، بل گیٹس وغیرہ۔ اس نے خود کتاب ایک لکھی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ ہماری جتنی یہودی قوم، وہ خود یہودی ہے، کہ ہماری جتنی یہودی قوم ہے ان کی سیاست اور پالیٹکس جو ہے انہوں نے چوہے سے سیکھی ہے۔ جیسے چوہا ایک چھوٹی سی چیز ہے، آدمی کو نظر نہیں پڑتی کہ یار اتنا بڑا درخت ہے، اس کا یہ چھوٹا سا چوہا کیا کر سکتا ہے، وہ نیچے جا کے اس کی باقاعدہ شاخوں کو اور اس کی جڑوں کو کاٹتے 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 تمہیں اس وقت پتہ لگتا ہے جب درخت دھڑام سے نیچے گرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی اسی طرح ہے بدبخت کہ جن ملکوں کو یہ برباد کرنا چاہتے ہیں ان کے نیچے سے جڑیں کاٹتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا، انجام یہ ہوتا ہے کہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہود جو ہے نا یہ بڑی مکار، بڑی عیار، بڑی سازشی۔ اچھا، اور اس کے بعد سب سے بڑا جادو جو ہے وہ بھی ان یہودیوں میں ہے، یہ جادوگر بھی ہے۔ جس بدبخت نے میرے مدنی پہ، میرے سرکار پہ، میرے محبوب پہ، محبوب دو عالم پہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا تھا وہ یہودی تھا، لبید ابن الاسم، اس نے جادو کیا۔ اور جس نے میرے مدنی کے قتل کی سازش کی تھی کعب ابن الاشرف، وہ بھی یہودیوں کا سردار تھا۔ یہ بڑی عیار اور بڑی بکار قوم ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے ذلت ان کے لیے لکھ دی ہے، یعنی اربوں پتی ہوگا یہودی لیکن ایسے شکل دیکھیں گے معلوم ہوگا ذلیل آدمی کھڑا ہے کوئی، یعنی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت اور عاجزی لکھ دی ہے قیامت تک۔ یہ جتنے اربوں پتی کھربوں پتی بن جائیں ایک عام مسلمان سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام سے ایک دن سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے پوچھا کہ عبداللہ اب تو تمہارے بھائی بن گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام لانے سے پہلے کیا تمہیں یہ یقین تھا کہ یہی وہ سچا نبی ہے محمد مصطفیٰ جس کو پیدا ہونا تھا اور خاتم الانبیاء ہونا تھا؟ اس نے کہا عمر کیا پوچھتے ہو، واللہ اللہ کی قسم نشک فی اولادنا، ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، محمد مدنی کی حقانیت میں شک نہیں۔ اولاد میں شک کا کیا مطلب پتہ ہے؟ عورت نے خیانت کی ہو، میں کیا بتاؤں، پہلا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔
آدمی بھی 24 گھنٹے اپنی عورت پہ پہرا لگا کے تو نہیں بیٹھتا نا. یہ اگر خیانت پہ آ جائے نا تو خاوند کی آنکھوں کے سامنے خیانت کرتی ہے. یہ بھی اتنی یعنی عجیب قوم ہے عورت. آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو بدبخت گنڈے ہیں، لئیم ہیں، کمینے ہیں، وہ تو ان پہ حکومت کرتے ہیں، اور شریف آدمی پہ یہ حکومت کرتی ہے. اور یہ حقیقت ہے. اس کے سامنے تو کیوں نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا بات کی تو دیکھا نہیں ہے، ریوالور نکال کے 6 گولیاں سینے میں گزار دوں گا، بندہ بن کے رہو. شریف آدمی نے کہا نہیں محترمہ بیگم صاحبہ آپ ایسا نہ کریں. وہ چڑھ گئی. یہ قاعدہ ہے، جتنا آپ دبیں گے اتنا وہ چڑھے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا جی، یہ بڑے عیار اور بڑے ذلیل اور بڑے خطرناک قوم ہے. یہ وہ یہودی تھا جس نے جادو کیا لبید ابن العاصم نے، اور اس کی 2 بیٹیوں نے. اس کی بیٹیاں بھی جادو کرتی. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو عزت دی، غلبہ دیا. وہ مکے والے جو حضور کو مکے سے نکال رہے تھے، ایک دن تھا کہ سامنے قیدی بن کے کھڑے ہوئے تھے. اسی لیے یہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ ہم کیسے کیسے اسلام کو غلبہ دے رہے ہیں.